اسلامک لائن کے معزز ناظرین کو میرا سلام۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو جامع مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو بہت زیادہ غریب تھا، اسی مسجد کے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً کوئی مردار چیز جائز ہے یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ مسجد توبہ کی ایک قدیم محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھت بھی آپس میں ملتے ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہے تو سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کی دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لایا۔ یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً بورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نکلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کی گھر میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل کو شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کی اور پھر بینگن واپس دیگچی میں رکھ دی اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کی حلقے درس میں شامل ہو گیا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہا ہے۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئی اور لوگ چلے گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی۔ وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے ارد گرد اعتراف کیا تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ، تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہے تو کس طرح شادی کروں گا؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنی چچا کو ہی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثے میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدنیت لوگوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اسے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، ہاں۔ شیخ نے اس خاتون سے پوچھا، تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کی چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اس طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا۔ شیخ صاحب نے اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ باندھ لو۔ اس نے ہاتھ باندھ لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نوجوان اپنے زوجہ کی حسن و جمال سے حیران رہ گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ؟ جوان نے کہا، ہاں۔ زوجہ نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب بات ہے، گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا کہ یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ ناظرین، سچے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
جب کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: اللہ کی عبادت، تقوی اختیار کرنا اور محنت کرنا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دے اور ایسے ہی اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔